بن گئے، سارا زور چہروں پر ہے، وضاقتہ بدل لو، کپڑے پہن لو، جبے پہن لو، داڑیاں رکھ لو، ٹوپیاں پہن لو، ظاہری بدلا ہے، اندر کچھ بھی نہیں۔ تو معاشرہ مہکے گا کیسے؟ بابا مہکانا ہو تو خالی کپڑے کے پھول سے بات نہیں بنے گی، اندر خوشبو بھی چاہیے، اندر خوشبو چاہیے۔ آج وہ خوشبو اندر نہیں رہی، آج وہ خوشبو اندر نہیں۔ خدا کی قسم اگر وہ خوشبو ہوتی تو آج اسلام مہکتا ہوتا سارا دنیا۔ تو قیمت ظاہر کی نہیں، قیمت باطن کی ہے۔ آپ دکان پہ جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں جناب ادھر سیب بڑے خوبصورت لگے ہوئے تھے، ادھر مالٹے ہیں، ادھر کیلے ہیں، ادھر اور پھل ہے، بڑا خوبصورت لگا ہوا ہے۔ آپ کہتے ہیں جی کتنے کا کلو؟ قیمت لگانے لگا ہے نا وہ، آپ نے اس سے بھاؤ پوچھا، وہ کہتا ہے جی 300 روپے کلو۔ اس نے قیمت لگا دی کیا کہ 300 دو گے تو پھر یہ دوں گا، یہ کہہ دیا نا اس نے۔ ایمان سے بتائیں آپ نے قیمت اس کی ظاہری خوبصورت کی دینی ہے؟ بڑا پیارا ہے، خوبصورت ہے، مگر اندر کاٹ کے چکھیں تو وہ کڑوا، کڑوا ہو تو قیمت دیں گے؟ وہ کہ جی دیکھو کتنا خوبصورت ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ قیمت خوبصورتی کی نہیں، اندر کی مٹھاس کی ہوتی ہے بابا۔ تو مٹھاس نظر آتی ہے، ذائقہ نظر آتا ہے، باہر سے بڑا خوبصورت ہے، باہر سے بڑا اچھا ہے، یہ جبہ کبہ یہ داڑھی یہ سب کو، مگر اندر کڑوا، اندر کیا ہو؟ کڑوا۔ وہ کہتا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، تم کیا سمجھتے ہو کلمہ پڑھو اور جنت مل جائے؟ نہیں، اندر مٹھاس پیدا کرو۔ قیمت ظاہر کی نہیں ہے، قیمت باطن کی ہے۔ اگر کڑوا ہو، ذائقہ ہی نہیں ہے، اندر کڑواہٹ ہے، تو آپ 300 کے آپ 50 بھی دیں گے؟ جی نہیں دیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ قیمت ظاہر کی نہیں لگا رہے، آپ قیمت باطن کی لگا رہے ہیں، جو اس کے اندر سمایا ہے۔ ایک اور مثال دیتا ہوں، بڑی مثال دے کے پھر آگے چلتے ہیں، بات بڑھاتا ہوں۔ رشتے ہیں، رشتے، میاں بیوی کا رشتہ، والدین کا اولاد کا رشتہ، بہن بھائیوں کا رشتہ، اللہ نے رشتے پیدا کیے ہیں۔ پھر ان رشتوں میں جذبات محبت ہیں، محبت ہوتی ہے، پیار ہوتا ہے۔ اچھا، ایک زبان کہتی ہے، انہی جذبات محبت کی بنا پر زبان کہہ رہی ہوتی ہے تو میرے دل دا چین، تو میرے دل دی دھڑکن، تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک، تیرے بغیر تو ایک دن بھی نہیں گزر سکتا۔ اور اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہوتا، سچ ہوتا ہے، اس میں سچ ہوتا ہے۔ محبت بھی محبت بول رہی ہوتی ہے کہ تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک، تو میرے دل کا چین، ایک رات تیرے بغیر نہیں گزار سکتی، ایک رات نہیں گزار سکتا۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ جذبان کہہ رہی ہوتی ہے۔ اچھا، چہرہ وہی، جسم وہی، چند لمحے بعد اندر سے کچھ نکل جائے، جو نہ نظر آتا ہے داخل ہوتا نہ نکلتا۔ چہرہ وہی، جسم وہی، باڈی وہی، بندہ وہی، بندہ وہی، روح نکل جائے نظر آتی ہے؟ نہ کبھی داخل ہوتی نظر آتی ہے، نہ کبھی نکلتی نظر آتی ہے۔ چند لمحے پہلے زبان کہہ رہی تھی تیرے بغیر ایک دن نہیں گزر سکتا، تو آنکھوں کی ٹھنڈک، تو دل کا قرار، تو روح کا چین، یہ کہہ رہی تھی۔ ادھر سے وہ نکلی، زبان پلٹا کھاتی ہے اور کہتی ہے اٹھا کے قبرستان پھینکاؤ کہیں بدبو ہی نہ چھوڑ دے۔ تو بتاؤ پھر قیمت ہوئی کس کی؟ اور ادھر 20 سال گزر جائیں، 20 سال گزر جائیں، اٹھ بھی نہیں سکتا، 20 سال بیماری پر چارپائی پہ پڑا رہے اور 20 سال اٹھ نہ سکے، مگر وہ اندر رہے۔
تو کوئی پھینک کے آتا ہے؟ تو پھر قیمت ہوئی کس کی؟ باطن کی ہوئی نا. تو سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ اس کے ہاں قیمت باطن کی پڑتی ہے، ظاہر کی نہیں. مگر یہ بات بھی سن لیں کہ باطن کے ظہور کے لیے ظاہر کا وجود بھی لازم ہے. باطن کے ظہور کے لیے دیکھیں نا، پھول کا وجود ہی نہ ہو تو خوشبو رکھے گا کہاں؟ سیب اور مالٹے کا وجود ہی نہ ہو تو ذائقہ رکھے گا کہاں؟ اور یہ بشری پیکر ہی نہ ہو تو روح رکھے گا کہاں؟ آپ بات سمجھے؟ مگر قیمت کس کی ہے؟ باطن کی. یہ بات سمجھ گئے؟ اسی طرح نماز کا بھی ایک ظاہر ہے اور نماز کا بھی ایک باطن ہے. ظاہری نماز کے لیے ظاہری شرطیں ہیں اور باطنی نماز کے لیے باطنی شرطیں ہیں. اب ظاہری نماز کرنی ہو، پڑھنی ہو تو اس کے لیے 5 شرطیں ہیں. کتنی؟ 5 شرطیں. اور یہ شرطیں یاد رکھ لیں، شریعت نے نماز میں داخل ہونے سے پہلے ان کے التزام کو فرض قرار دیا. یعنی ابھی نماز میں اللہ اکبر کہہ کے آپ داخل نہیں ہوئے، اس سے پہلے ان کا اہتمام کرنا لازم ہے. اس میں پہلی شرط طہارت. کیا؟ طہارت. جب آپ طہارت کہتے ہیں تو اس سے مراد 3 چیزوں کی طہارت: پاکیزگی، جسم کی طہارت، اور اس جسم پر جتنے کپڑے ہیں، سر پہ، اوپر، نیچے، ان سارے کپڑوں کی طہارت. پھر آپ جس جگہ پہ کھڑے ہیں اس جگہ کی طہارت. مثلا جسم اگر غسل کی ضرورت ہے تو غسل کرنا لازم. وضو کی ضرورت ہے، وضو کریں. کپڑے ہیں، اگر آپ نے جسم پاک کر لیا اور وضو بھی کر لیا مگر کپڑے پلید تھے، کپڑے پلید تھے، آپ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں، آپ ایک نماز پڑھیں، کپڑے پلید تھے، آپ 4 نمازیں پڑھیں، آپ 50 سال نماز پڑھیں، صدا بھی پڑھی، الحمدللہ بھی پڑھا، سکو کیے، سجدے کیے، مگر کبھی کپڑے پاک ہی نہیں کیے، ہوگی؟ جی؟ تو پتہ چلا کہ پڑھنے سے بھی نہیں ہوتی، پڑھنے سے بھی نہیں ہوتی. بھائی وضو کرنا لازم تھا، وضو کیا ہی نہیں، جسم ناپاک ہے. آپ کہتے ہیں کہ میں تو بچپن سے نمازی ہوں، میری تو کبھی تکبیر اولیٰ قضا نہیں ہوئی اور کبھی وضو نہیں کیا. تو بابا اگر آپ بچپن سے نمازی ہیں تو رہیں، جو شرط اس نے لگائی ہے وہ پوری نہیں کی، ہوگی؟ تو پتہ چلا کہ پڑھنے سے بھی نہیں ہوتی. بتانا یہ چاہتا ہوں ہم کسی غلط فہمی میں مبتلا نہ رہ جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم غلط فہمی میں ہو کہ بڑی تہجدیں، بڑے ذکر اذکار اور بڑی تسبیحات، تہجدات اور نوافل کی کثرت ہے، مگر جب قیامت کے دن کتاب کھلے تو کچھ بھی نہ ملے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اگر ایک اہتمام نہیں کیا، کپڑے بھی پاک کر لیے، جسم بھی پاک کر لیا، جگہ نہ پاک تھی، پڑھے تو ہوگی؟ نہیں ہوگی. تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ پڑھ کے بھی نہیں ہوئی. یہ پہلی شرط ہے. طہارت نہیں کریں گے تو ساری عمر پڑھیں، ساری عمر پڑھیں، سجدے کریں، رکوع کریں، تسبیحات کریں، سب کچھ کریں. وہ کہتے ہیں نہیں، جو میں نے شرط لگائی تھی وہ پوری نہیں کی، وہ اٹھا کے منہ پہ مار دے گا. تو یہ پہلی شرط ہو گئی. دوسری شرط ستر. ستر کہتے ہیں پردے کو، عورت کہتے ہیں چھپانے والی چیز. مرد میں 9 اعضائے عورت ہیں اور وہ ہے ناف سے لے کر گھٹنوں تک. تو مرد کے لیے اتنا پردہ کرنا، میں فرض کی بات کر رہا ہوں، مستحبات اور سنت کی نہیں، فرض کی بات کر رہا ہوں. اتنا پردہ فرض ہے مرد کے لیے. اور عورت کے لیے یہ چہرہ، دونوں ہاتھ، عورت کی کلائی شامل نہیں ہے. عورت کی کلائی بھی اعضائے عورت ہے. اگر عورت کی کلائی ایسے ننگی ہو اور وہ نماز پڑھے تو پڑھتی رہے؟ نہیں ہوگی، پڑھ کے بھی نہیں ہوگی.
اور دونوں پاؤں اس کے ٹخنے بھی عورت ہے، عورت کے ٹخنے ننگے ہوں، وہ ساری عمر نماز پڑھتی رہے، نماز نہیں ہوگی۔ اب مرد کے پاس کپڑا ہو اور اتنا سطر ہی نہ کرے، ننگا ہی نماز پڑھے، ہوگی؟ پڑھ کے بھی نہ ہوئی۔ یہ دوسری شرط پوری کرنی تھی۔ تیسری شرط وقت۔ اب آپ ابھی آئے ہیں، آپ کہیں گے ابھی عصر کی نماز ہوگی، پھر مغرب میں آنا پڑے گا، عشاء میں آنا پڑے گا، کل فجر میں پھر اٹھنا پڑے گا، تو چلو ابھی ساری پڑھ جاتا ہوں۔ ہوں گی؟ وقت کا ہونا لازم ہے۔ اور چوتھی چیز قبلہ رو ہونا۔ پتہ ہے قبلہ ادھر ہے اور ادھر منہ کر کے پڑھے، نہیں، اس نے اہتمام طہارت بھی کرے، اہتمام پردہ بھی کرے، اور ساتھ ساتھ وقت بھی ہو نماز کا، مگر رخ ہی سیدھا نہیں ہے، رخ ادھر ہے تو 50 سال پڑھے، ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ تو یہ شرط لازم ہے چوتھی۔ اور پانچویں شرط نیت۔ نیت ہے، کوئی گن پوائنٹ پہ پڑھنا ہی نہیں چاہتا کہ پڑھ ورنہ گولی مار دوں گا، تو پھر اس کے سامنے دکھاوے کے لیے پڑھ لے تو اس کی بھی نہیں ہوتی۔ تو آپ 5 شرطوں میں ایک چھوڑ دیں، آپ 5 شرطوں میں ایک چھوڑ دیں اور کہیں میں تو 50 سال سے کبھی تکبیر اولیٰ نہیں چھوڑی، تو بھئی نہیں چھوڑی تو کیا ہوا، مگر جو شریعت نے شرطیں کہی تھی وہ پوری کی۔ اگر اس پہ توجہ نہیں دی تو اللہ پاک کہتا ہے میری ہدایت کو تو نے سمجھا ہی کچھ نہیں، میرے حکم کو تو نے اہمیت ہی کوئی نہیں دی۔ لہذا کوئی ایک شرط چھوڑ کے ساری زندگی نماز پڑھے، بتانا چاہتا ہوں پڑھ کے بھی نہیں ہوتی۔ اور اگر ان 5 چیزوں کا اہتمام کر لے، طہارت بھی ہو کامل، ستر بھی ہو، پردہ بھی ہو، وقت بھی ہو، قبلہ رو بھی ہو، نیت بھی ہو، یہ 5 چیزوں کا اہتمام کر کے پڑھے تو اب شریعت کہتی ہے ہو گئی۔ مگر یہ ہے ظاہری، یہ ظاہری نماز ہو گئی، ظاہری نماز۔ اب آئیے وہ نماز جو طبیعت میں بے حیائی نہیں چھوڑتی، وہ نماز جو بندے کی طبیعت میں اللہ کی نافرمانی نہیں چھوڑتی، جو نماز ادھر سجدہ کرے ادھر دین کو استحکام مل جائے، ادھر سجدہ کرے ادھر معراج ہو جائے، ادھر سجدہ کرے ادھر مصطفیٰ کی آنکھوں کو ٹھنڈک مل جائے، اس نماز کے لیے بھی پھر باطنی، جیسے میں نے کہا نا کہ اہمیت کس کی ہے، ظاہر کی کہ باطن کی؟ باطن کی۔ تو باطنی بھی 5 شرطیں ہیں۔ کتنی؟ 5۔ ہم نے سارا زور تبلیغ کا، عمل کا ہمیشہ ظاہر پہ رکھا، وجہ یہ ہوئی اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج پوری امت ٹکڑے ٹکڑے، اور آج پوری امت غلام بن گئی، اور آج نام مصطفیٰ لیا جاتا ہے کردار سے یہود و نصارہ بھی ہمیں تانے کرتے ہیں۔ اب آئیے وہ نماز جو معراج تک لے جائے تو اس کے لیے بھی شرطیں ہیں، بولیے اس کے لیے کیا ہیں؟ بھئی جیسے ظاہری 5 شرطوں میں سے ایک چھوڑ دیں تو ظاہری نماز نہیں ہوتی، باطنی بھی 5 شرطیں ہیں، ایک چھوڑ دیں باطنی نماز نہیں ہوئی، اٹھک بیٹھک رہے گی، ایک ورزش رہے گی، نماز نہیں رہے گی۔ جیسے ظاہر میں پہلی شرط ہے طہارت، اور کس چیز کی طہارت؟ جسم کی طہارت، پاکیزگی، کپڑوں کی طہارت اور جگہ کی طہارت۔ اسی طرح باطن میں بھی پہلی شرط طہارت ہے۔ کیا ہے؟ طہارت ہے۔ اب باطن میں کیا طہارت؟ کس کی طہارت؟ تو سنیے، باطن میں سب سے پہلی طہارت، ظاہر میں 3 چیزیں تھی، جسم، کپڑے، جگہ، یہ 3 چیزیں تھیں نا۔ اب آ جائیے باطن میں، جسم کی جگہ پر رکھیں دل کو، دل کی طہارت لازم ہے۔ لوگوں، جیسے کپڑے پلید ہوتے ہیں، جیسے جسم پلید ہوتا ہے، جیسے جگہ پلید ہوتی ہے،
یہ دل بھی پلید ہوتا ہے، کیا بات ہے، دل بھی پلید ہو جاتا ہے۔ دل گندا ہو، دل پلید ہو تو جیسے کپڑوں کے پلید ہونے سے اور جسم کے پلید ہونے سے ظاہری نماز نہیں ہوتی، دل گندا ہو تو باطنی نماز نہیں ہوتی۔ دل گندا ہو تو سجدوں میں تاثیر نہیں ہوتی، دل گندا ہو تو قیاموں کے سرور نہیں ملتے، دل گندا ہو تو سجدوں میں پیار اور سجدے اور خشوع نہیں ملتا۔ دل بھی گندے ہوتے ہیں۔ دل کی گندگی کیا ہے؟ دل کی گندگی نفرت ہے دوسرے سے، اور یاد رکھ لیں دوسرے، ارے یہ مصطفیٰ کا دین ہے، مصطفیٰ کا دین ہے۔ آپس میں نفرت کرنا تو دور کی بات ہے، قربان جائیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو کبھی کافروں کی نفرت نہیں دی۔ دل گندا ہوتا ہے غیبت سے، دل گندا ہوتا ہے حسد سے، دل گندا ہوتا ہے بغض سے، دل گندا ہوتا ہے عناد سے، دل گندا ہوتا ہے منافقت سے۔ کپڑے دھونے پر، چہرے دھونے پر اور جسم پر ساری توجہ دی جا رہی ہے، یہ دل کو پاک کون کرے گا؟ اس لیے صوفیہ کا یہ مذہب رہا ہے، اولیاء صوفیہ کا یہی مذہب رہا ہے، وہ ہمیشہ دوسرے کا ادب سکھاتے ہیں، نفرت نہیں سکھاتے، وہ دلوں کو پاک کرتے ہیں۔ اور پھر قربان جائیں دیکھیں نا، فرمایا قلب و مؤمن عرش اللہ تعالی، مومن کا دل اللہ کا گھر ہے، عرش اللہ تعالی اللہ کے رہنے کی جگہ ہے۔ اب مجھے بتائیں بھئی، آپ کو کوئی دعوت دے، نماز دعوت ہے اس کو کہ تو آ جا، نماز کیا ہے؟ دعوت ہے اس کی کہ تو آ جا، مگر گھر ہو گندا۔ کوئی آپ کو دعوت دے بھی میرے گھر میں آ، اور ادھر اس نے پخانہ رکھا ہو کمرے کے اندر، ادھر اس نے گندگی رکھی ہو، ادھر مردہ جانور پڑا ہو، اس کے اندر کیڑے چل رہے ہوں، اور آپ کو کہے اس کمرے میں آ جا، آپ جاتے ہیں؟ جب آپ نہیں جاتے تو وہ بھی کیوں آ جائے؟ وہ گندے گھر میں کیوں آئے جہاں تعصب ہے، جہاں نفرت ہے، جہاں حسد ہے، جہاں عناد ہے، جہاں بغض ہے، جہاں کینہ ہے، جہاں ارے خدا جانے کتنی نفرتیں پالتے ہیں۔ اور پاکستانی قوم بالخصوص اور بالعموم امت مسلمان حال یہ ہو چکا ہے، کیا سیاسی دڑے، کیا مذہبی دڑے اور کیا پیران کرام، بہتوں کو چھوڑ کر ہوتی ہے بات۔ حکم الاکثر للکل، یہ قاعدہ ہے، اکثریت کا حکم کل کے لیے ہوتا ہے۔ ہر ایک نفرت کرتا ہے، ایک سیاسی جماعت کا کارکن دوسرے سیاسی جماعت کے کارکن کے وجود کو تسلیم نہیں کرتا، چاہے وہ مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والا غلام ہے۔ ایک مذہبی جماعت کا کارکن دوسرے مذہبی جماعت کے کارکن کے لیے نفرت پھیلاتا ہے، تعصب پھیلاتا ہے، اور اتنی غیبتیں پر دیتا ہے اور اتنا تعصب پر دیتا ہے کہ دوسرے کے لیے وجود دل کے اندر جگہ ہی نہیں بچتی۔ تو پھر خیر کہاں سے آئے؟ پھر سجدوں میں تاثیر کہاں سے آئے؟ پھر اس امت کا جسد واحد جو مصطفیٰ نے کہا تھا ارے میری امت ایک جسم کی مانند ہے، وہ جسم ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینک دیا گیا۔ اس لیے صوفیہ کہتے ہیں، وہ ہمیشہ دلوں کو پاک کرنے کی ہمیشہ درس دیتے ہیں۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، باروں دھوویں لتاں گوڈے، یہ دیکھیں یار میری کونی تے نہیں سکی رہ گئی، وضو ہو رہا ہے نماز پڑھنی ہے نا، کونی تے نہیں سکے، میرا گٹا تے نہیں سکا رہا ہے، گٹے سکے تے کونی دی بڑی فکر ہے۔
باہروں دھوویں لتاں گوڈے تے اندر رہی پلیتی، اندر اس سے نفرت، اس سے نفرت، اس کا تعصب، اس کی غیبت، اس کے ساتھ نفرت، اس کی نفرت، نفرت ہی نفرت پھیلاتا جا رہا ہے اور دین کا ٹھیکیدار ہے۔ بھاروں دھوویں لتاں گوڈے تے تیرے اندر رہی پلیتی، دنیا دارا رب نال بھی 400 کی تھی۔ وہ تیرے چہرے پر سجی ہوئی داڑھی نہیں، تیرے اندر کے بغض جو دنیا کے دوسروں کے لیے پھرتا ہے وہ سب دیکھتا۔ اور حضرت سلطان العارفین فرماتے ہیں جے رب ملدا ناتیاں توتیاں، جمعہ غسل کر لو، عید نہانا ہے غسل کرو، عمرے پہ جانا ہے غسل کرو، حج کرنا ہے غسل کرو، نہائی جانا ہے بس۔ یہ رب ملدا ناتیاں توتیاں، ملدا ڈڈواں مچھیاں، ہر وقت ہی نہاتے رہتے ہیں۔ یہ رب ملدا مون منایا، ٹنڈے کرا دو رب مل جائے، مونچھیں رگڑا دو رب مل جائے۔ اور آج تو ان کی ٹیک پکڑی ہوئی ہے، کسی نے تھوڑی بڑی رکھ لی تو دوسرے کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنا۔ ارے بابا بڑی رکھنا یا چھوٹی رکھنا یہ اتنا بڑا گناہ نہیں تھا، مگر کسی کو نفرت سے دیکھنا یہ بڑا گناہ تھا۔ کسی کے لیے نفرت پیدا کر لینا دل میں یہ بڑا گناہ تھا۔ تو نے دل ہی اپنا گندا کر ڈالا، تو نے اپنا دل چہرہ کا سجا لیا مگر دل کا تو نے بڑا کر دل ہی گندا کر ڈالا۔ جے رب ملدا مون منایا، ملدا پیڈاں بکریاں، جے رب ملدا جتیاں ستیاں، ملدا دادا تھسیاں۔ 3 دن کا چلا رب تلاش کرنے نکلے ہیں، نہ بیوی کی خبر نہ بچوں کی خبر، 3 ماہ کا چلا، سال کا چلا، یہ دنیا چھوڑ دی جنگلوں میں نکل گئے، اللہ تلاش کرنے جا رہا ہوں۔ سلطان العارفین کہتے ہیں اگر اس طرح رب ملتا تو وہ جو داد کہتے ہیں اس کو ڈنگل کو، بیل کو، وہ جو کھسی کر دیے جاتے ہیں جن میں حص باقی نہیں رہتی، پھر اس جانور کو مل جاتا۔ ہائے 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 ہائے، سلطان العارفین قربان جائیں آپ کے، بات ختم کر کے سمجھا دی۔ میں حضرت باہو رب اونا نو ملدا جنہ دیاں نیتاں اچھیاں۔ نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ حضرت امام غزالی اور بعضوں نے اسے حضرت باقر بستامی سے بھی منسوب کیا اس واقعہ کو، اور بعضوں نے امام شافعی سے بھی منسوب کیا۔ امام غزالی جمعے کا دن تھا، نہائے، غسل کیا، سفید کپڑے پہنے، جبہ پہنا، خوشبو لگائی اور ادائیگی نماز کے لیے نکلے۔ اب جب نماز پڑھنے نکلے تو مسجد کی طرف جانے والا راستہ پراپر نہیں تھا، مطلب باقاعدہ راستہ نہیں تھا، جیسے کھیتوں میں پگڈنڈیاں نہیں ہوتی اس طرح چھوٹا راستہ تھا، اس پہ چل رہے تھے۔ راستے میں بیٹھا ہوا تھا کتا، پلید ہوتا ہے کہ پاک، کتا بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے پاس سے جب گزرنے لگے تو اپنے وہ کہتے ہیں نا کنج کنج کپڑے کنجنا، وہ اپنے سارے جبے کو کنج کے نا ایسے کپڑوں کو سمیٹ کے تو تھوڑا سا ہٹ کے گزرے۔ جب ہٹ کے گزرے کتے نے پلٹ کے دیکھا، بِإِذْنِ الہی کلام کیا۔ کتا بولا امام صاحب خیر تو ہے، میرے کو بڑا بچ کے گزرے ہو۔ پہلے تو حیران ہوئے کہ کتا باتیں بھی کرتا ہے۔ کہتے ہیں ہاں بھئی نماز پڑھنے جا رہا تھا، کپڑے پلید ہوں تو نماز نہیں ہوتی، کپڑے پلید ہوں تو نماز نہیں ہوتی۔ کتے نے کہا امام صاحب فتویٰ یہ ہے شریعت کا کہ میرا لعاب لگتا، یا میں اتنا گیلا ہوتا کہ میرے بدن کے پانی سے، میرے جسم کے پانی سے آپ کا کپڑا گیلا ہوتا تو پلید ہوتا تو چلو ہو جاتا۔ اللہ نے پانی دے رکھا، جا کے دھو لیتے۔
साबुन दे रखा धो लेते। इमाम साहब एक कपड़े बड़े बचा रहे हो कि कपड़े पलीद ना हो जान। ये जरा दिल पलीद है इनू पाक कौन करेगा? कपड़े पलीद हो गए तो वो बिगाड़ नहीं इतना। इमाम साहब दिल पलीद हो गया तो टुकड़े कर देगा सारी उम्मत के। दिल पलीद हो गया तो वो नहीं आएगा। घर पलीद हो गया तो वो नहीं आएगा। इस घर को पाकीज़ा कौन करेगा? लोगों, मुस्तफ़ा का मिलाद बनाने वालों, आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत के नारे लगाने वालों, हुजूर अलैहिस्सलाम की शिफात की उम्मीद रखने वालों, दिलों को तासुब से पाक करो, नफरतों से पाक करो, कतूरतों से पाक करो, हसद से पाक करो, अदावतों से पाक करो। खुदा के लिए दीन की तबलीग करो, फेर दो। नफरतें ना फैलाओ, मोहब्बतें करो। तोड़ो ना जोड़ो, तोड़ो ना जोड़ो। ये उम्मत टूट टूट के गुलाम बन गई है। अगर चाहते हो कि फिर से वो दीन आए जिस दीन के लिए मुस्तफा ने पत्थर खाए थे, तो फिर ये तोड़ने की रवश को तोड़ना और जोड़ने की रवश अपनानी होगी। ये हो गया दिल की पाकीज़गी, ये हो गया जिस्म के बराबर। अब कपड़ों की पाकीज़गी जरूरी है। तो जैसे कपड़े पाक हों न पलीद हो तो ज़ाहरी नमाज नहीं होती, इसी तरह कपड़ों के मकाम पर रख लें पेट को। पेट हराम खाता, कभी उसको धोखा दिया, उससे झूठ बोला, सूद, रिश्वतें, यतीम का माल। और पाकिस्तानी कारोबारी मंडी का ताजर का तो हाल ये हो रहा है, वो कहता है झूठ ना बोले सौदा ही नहीं बिकता। ऐसा है कि नहीं? कहते हैं धोखा ना दें तो माल नहीं बिकता। अरे नादान ताजर, अगर झूठ के बगैर तिजारत ना होती तो मुस्तफा कभी ताजर ना होते। तुमने कभी सच को प्रैक्टिस किया ही नहीं, तुमने कभी सच की राह पर चला ही नहीं। तुझे क्या खबर अल्लाह ने सच में कितनी बरकत रखी हुई। तो कभी उसका माल खा गए, झूठ बोल के खा गए। अरे पेट हराम से भरा हो, आका ने फरमाया एक हराम का लुकमा, क्या एक हराम का लुकमा अगर हलक से उतर जाए तो 40 दिन की इबादत को जला के राख कर देता। किधर गई नमाजें, किधर गए रोजे, किधर गई तहज्जुदें, किधर गए हज, किधर गए नवाफिल। एक हराम के लुकमे ने इतनी तबाही मचा दी कि उसने 40 दिन की इबादत को जला के राख कर। पेट पाक करना होगा। अरे सहाबाए कराम को तो देखो और आले पाक को देखो, तुम किन धंधों में पड़ गए हो, उनको देखो। खुदा की कसम, मुस्तफ़ा के गुलाम, मुस्तफ़ा के गुलाम, एक घर वाले एक घर वाले, एक घर वाले एक दर वाले, उनकी जिंदगियां देखो तो आज 1400 साल के बाद भी न किसी सहाबी पर अंदर खराब ना हो। क्या अंदर खराब ना हो और मन में स्याही ना आ जाए, अंदर खराब ना हो। तो खुदा की इज्जत की कसम 1400 साल गुजर गए, किसी सहाबी के किरदार पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। वो जिन्होंने मुस्तफा का दीन फैलाया, वो जो आका के दीन के राहबर और रहनुमा बने और जानिसार बने, 1400 साल गुजर गए, अरे किसी के किरदार पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। अंदर काला, मैं अंदर काले की बात कर रहा हूं, बेईमानी ना हो। पेट के दंडों हैं इस उम्मत का बेड़ा गर्क कर दिया। पेट के दंडों ने इस उम्मत को लड़ा के एक दूसरे के साथ नफरतें पैदा कर दी।
ایک صحابہ کا سپاہی بن رہا ہے تو ایک آل پاک کا سپاہی بن رہا ہے. ارے ان میں ایسا تھا قربان جائیں. مولا علی کو دیکھیں. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ میں جب بھی دیکھتی اپنے بابا حضرت صدیق اکبر صداقت کے تاجدار کو دیکھتی تو مصطفیٰ کے صحبت میں بیٹھے ہوتے, صحابہ میں بیٹھے ہوتے, تو سیدنا علی المرتضیٰ کے چہرے کو ٹکٹکی لگا کے تکتے رہتے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ عائشہ صدیقہ. بولیے ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ. پھر کہیں کون کہہ رہا ہے؟ سیدہ عائشہ صدیقہ ام المؤمنین. وہ بتا رہی ہیں کہ میں نے عمل دیکھا اپنے بابا کا, صدیق اکبر کا, کہ جب بیٹھے ہوتے حضرت علی کے مکھڑے کو تکتے رہتے. میں نے پوچھا بابا جان آپ جب بھی محفل میں بیٹھتے ہیں علی المرتضیٰ کا مکھڑا تکتے رہتے ہیں. آپ نے فرمایا ہاں بیٹے اس لیے تکتا ہوں کہ میں نے خود مصطفیٰ سے سنا ہے کہ علی کے چہرے کو تکنا بھی اللہ کی عبادت ہے. یہ بات بتائی کس نے؟ یہ بات بتائی کس نے؟